ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹیڈی بیئر اسکول سے واپس لوٹا تو اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے بستہ ایک طرف رکھا اور پھر اسکول کا یونیفارم اتار کر گھر کے کپڑے پہنے۔ اس کی ممی نے اس سے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے منع کر دیا کیونکہ اس کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ ممی نے جب اس کی مرجھائی صورت دیکھی تو اسے شک گزرا کہ ٹیڈی بیئر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ممی نے اسے قریب بلایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کا ماتھا گرم ہو رہا تھا۔ ممی نے اس کا منہ ٹھنڈے پانی سے دھلایا تاکہ بخار کی شدت کچھ کم ہو۔ ٹیڈی بیئر نے ممی کو کہا کہ وہ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، اسے کچھ نہیں ہوا، بس اسکول سے واپسی کی تھکن ہو رہی ہے جو کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی۔ ممی نے کہا کہ وہ آرام سے بستر میں لیٹ جائے کیونکہ اسے بخار ہو رہا ہے۔ وہ اس کے لیے گرم گرم دودھ لاتی ہیں۔ ٹیڈی بیئر کا جی اکتایا سا تھا، اسے دودھ پینے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اس نے ممی کو کہا کہ وہ ابھی دودھ نہیں پینا چاہتا، مگر ممی نے اس کی ایک نہیں سنی اور گرم دودھ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹیڈی بیئر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دودھ پی لیا اور پھر ممی کے اصرار پر بستر میں لیٹ گیا۔ اس کا دل دوسرے کمرے میں پڑا تھا جہاں اس کے ساتھی کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ٹیڈی بیئر نے کچھ دیر بستر میں آرام کیا۔ جب اس کا دل بے چین سا ہو گیا تو وہ بستر میں سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے ساتھی ڈوگی اور مانو دونوں پلاسٹک کے ٹکڑوں کو جوڑ کر پل بنا رہے تھے۔ ڈوگی نے جب ٹیڈی بیئر کی شکل دیکھی تو اس نے ہنس کر اسے اپنے پاس بلایا۔ مانو بھی اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ اس نے ٹیڈی بیئر سے کہا کہ وہ دونوں کب سے اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ اتنی دیر سے اسکول سے واپس لوٹا ہے، خیریت تو ہے؟ ٹیڈی بیئر نے بتایا کہ وہ تو کب کا اسکول سے واپس آ چکا ہے۔ ممی نے اسے دودھ پلا کر بستر میں لٹا دیا تھا کیونکہ ممی کا کہنا ہے کہ مجھے بخار ہے۔ ڈوگی اور مانو دونوں نے جب یہ سنا کہ ٹیڈی بیئر کو بخار ہو گیا ہے تو وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور دوا لے کر کھاؤ، پھر ہمارے ساتھ آ کر کھیلنا، کیونکہ ممی کہتی ہیں کہ بیمار بچوں کو جراثیم چمٹ جاتے ہیں۔ جو کوئی ان کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ جراثیم انہیں بھی لگ جاتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ ٹیڈی بیئر نے جب ان کی بات سنی تو وہ روٹھ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، آج مجھے بخار ہوا ہے تو تم لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ کل جب تمہیں بخار ہو جائے گا تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ ڈوگی اور مانو نے اسے سمجھایا کہ بخار گندے جراثیموں سے چڑھتا ہے اور گندے جراثیموں سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اب تمہیں یہ جراثیم لگ گئے ہیں تو تمہیں خود غرض نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمہیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ان سے بچانا چاہیے۔ ٹیڈی بیئر یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ ٹیڈی بیئر کی ممی نے اس کے پاپا کو فون کر کے اطلاع کر دی تھی۔ پاپا نے کلینک پر فون کر کے ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ ٹیڈی بیئر کا معائنہ کر کے اسے دوا دے دے۔ ڈاکٹر نے اپنی نرس کو ٹیڈی بیئر کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے ساتھ لے کر کلینک پر آ جائے۔ نرس ٹیڈی بیئر کے گھر پہنچی تو ممی نے ٹیڈی بیئر کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ نرس ٹیڈی بیئر کی انگلی پکڑ کر اسے کلینک لے گئی۔
ٹیڈی بیئر اس کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا کلینک پہنچ گیا۔ نرس نے کلینک پہنچ کر ایک سٹول پر اسے بٹھا دیا اور خود ڈاکٹر کو مطلع کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر ابھی دوسرے مریضوں کو دیکھنے میں مصروف ہے، جو ہی وہ فارغ ہو جائے گا تو وہ اس کا چیک اپ کرے گا۔ ٹیڈی بیئر نے اچھے بچے کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ نرس نے اسے کہا کہ وہ اپنے کپڑے اتارے تاکہ اس کا مکمل چیک اپ ہو سکے۔ ٹیڈی بیئر نے سٹول پر بیٹھے بیٹھے اپنی سبز پینٹ اتار دی، وہ صرف چڈی پہنے ہوئے تھا۔ نرس نے اسے چیک اپ بیڈ پر بٹھا دیا۔ بیڈ کا گدا بڑا نرم تھا۔ ٹیڈی بیئر اچھل اچھل کر کھیلنے لگا۔ نرس نے اسے منع کیا کہ وہ آرام سے بیٹھے ورنہ وہ اسے بیڈ سے اتار کر زمین پر کھڑا کر دے گی۔ ٹیڈی بیئر ڈانٹ سن کر دبک کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر سفید گاؤن پہنے، گلے میں اسٹیٹوسکوپ ڈالے وہاں آ گیا۔ اس نے اینک لگا رکھی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر ٹیڈی بیئر کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ نرس نے بتایا کہ اسے کافی تیز بخار معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے نرس کو ہدایت کی کہ وہ اسے ویٹ مشین پہ کھڑا کر کے اس کا وزن نوٹ کرے۔ نرس نے ٹیڈی بیئر کا لباس لے کر ہینگر پر ٹانگ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر ویٹ مشین پر لا کھڑا کیا۔ اس نے ویٹ مشین کا بٹن دبایا تو قد ماپنے والا فیتا ٹیڈی بیئر کے سر پر آ گیا اور مشین کا کنڈا گھومتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ نرس نے ٹیڈی بیئر کا وزن نوٹ کر کے ڈاکٹر کو بتایا، جو اس وقت تھرمامیٹر نکال رہا تھا۔ ڈاکٹر نے قد کی پیمائش کے لحاظ سے حساب لگاتے ہوئے ٹیڈی بیئر کو بتایا کہ اس کا وزن کافی کم ہے، اس کی عمر اور قد کے لحاظ سے وزن زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ یقیناً دودھ نہیں پیتا اور پھل نہیں کھاتا۔ ٹیڈی بیئر نے ہنس کر جواب دیا، وہ ڈھیر ساری ٹافیاں اور چاکلیٹ کھاتا ہے، سوڈا خوب پیتا ہے، اس کا پیٹ خوب اچھی طرح بھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے برا سا منہ بنایا اور اسے آگاہ کیا کہ ٹافیاں اور چاکلیٹ سے پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ وہ کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اسے ٹافیوں اور چاکلیٹ کی بجائے دودھ، پھل اور اناج کھانا چاہیے، جو جسم کی صحیح نشو و نما کرتے ہیں۔ ٹیڈی بیئر سن کر یہ حیران رہ گیا۔ ٹافیاں اور چاکلیٹ اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس بارے میں احتیاط کرے گا۔ نرس نے ٹیڈی بیئر کو چیک اپ بیڈ پر دوبارہ بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے اس کے منہ میں تھرمامیٹر ڈال دیا اور اس کا بازو پکڑ کر نبض دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر دیکھا تو اسے کافی تیز بخار ہو رہا تھا۔ اس نے کہا وہ اس کے لیے دوا بنا دیتا ہے، گھر جا کر وہ دوا کھا کر آرام کرے، شام تک بخار اتر جائے گا۔ ٹیڈی بیئر یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ ڈاکٹر نے ایک آلے کی مدد سے اس کے کانوں کا معائنہ کیا۔ وہ پینسل ٹارچ کی روشنی سے اس کے کان میں جھانک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹیڈی بیئر کو بتایا کہ اس کے کانوں میں بڑا میل جمع ہو چکا ہے۔ وہ منہ دھوتے وقت کانوں میں انگلی ڈال کر انہیں صاف نہیں کرتا۔ اگر اس نے یہ بے احتیاطی کچھ دنوں تک جاری رکھی تو کانوں میں پھنسیاں نکل آئیں گی اور کانوں میں بڑا درد ہوگا۔ ٹیڈی بیئر نے کہا وہ آئندہ اپنے کانوں کو روزانہ انگلی ڈال کر صاف کرے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ذرا اپنا منہ کھول کر دانت چیک بھی کرواؤ۔ ٹیڈی بیئر جلدی سے بولا، وہ روزانہ ٹوتھ برش کرتا ہے، اس کے دانت گندے ہو ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر نے جب اس کے دانتوں کا معائنہ کیا تو وہ ہنس کر بولا، اس کے دانت
सामने की तरफ से साफ दिखाई दे रहे हैं मगर अंदर की तरफ से पीले हो रहे हैं। वो ठीक से ब्रश नहीं करता। दांतों के पीछे भी ब्रश करना चाहिए ताकि वहाँ जमी हुई चिकनाई और मैल धुल जाए। अगर ये मैल ज्यादा दिन तक जमी रहे तो इसमें सरांड पैदा हो जाती है जो गंदे जरासीम पैदा करने का बाइस बनती है। ये जरासीम ना सिर्फ दांतों को अंदर से खोखला करके खराब करते हैं बल्कि खुराक के साथ पेट में जाकर कई बीमारियों का बाइस भी बनते हैं। टेडी बियर ये सुनकर परेशान हो गया। डॉक्टर ने एक ब्रश के साथ दवा लगा के इसके दांतों को अच्छी तरह साफ किया। इसके बाद डॉक्टर ने इसके कमर पर स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की धड़कन चेक की। वो कुछ देर तक अपने चेकअप में मसरूफ रहा। इसके बाद इसने एक कागज पर टेडी बियर की तफसीली रिपोर्ट लिखी और इसके लिए दवाएं तजवीज़ की। इसने वजन बढ़ाने वाला एक सिरप दिया जिसका जायका बड़ा मीठा था। इसके बाद इसने नर्स को एक चिट लिख कर दी कि वो डिस्पेंसरी से टेडी बियर की दवा बनवा लाए। नर्स चिट लेकर चली गई। डॉक्टर टेडी बियर से बातें करने लगा। टेडी बियर ने सवाल किया, डॉक्टर साहब ये बुखार क्यों चढ़ जाता है? डॉक्टर ने हंसकर बताया, हमारे जिस्म में कई तरह के गदूद होते हैं जो अपने अपने अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो वह हलक की नाली से उतरकर सीधी पेट में चली जाती है। वहाँ मैदा नाम का एक अज़ू होता है जो बिल्कुल मशकीज़े की शक्ल जैसा होता है। ग़िज़ा इसमें जमा हो जाती है। मौजूद गदूद खुराक को हज़म करने वाला मादा मैदे में भेजते हैं। जब मादा, जिन्हें रतूबत कहा जाता है, ग़िज़ा के साथ मिलकर इसे पतला कर देते हैं। ग़िज़ा में मौजूद तवानाई वाले अज्जा वहाँ से निकलकर खून में शामिल हो जाते हैं और गैर ज़रूरी ग़िज़ा मैदे से निकलकर आगे बढ़ जाती है। जब हम ज़्यादा खाते हैं या तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो गदूद अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे पाते और ग़िज़ा में जहरीलापन पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस जहरीलेपन को खारिज करने के लिए हमारे बदन में बारीक बारीक छन्नीदार सुराख बना रखे हैं जो इस जहरीलेपन को पसीने की सूरत में बदन से बाहर निकाल देते हैं। जहरीले मादे की ज्यादा मिकदार पेशाब और पखाने की सूरत में जिस्म से खारिज हो जाती है, जो इंसान सेहतमंद तवाना रहता है। जब पसीने वाले मसाम या सुराख मैल कुचैल और गर्द धूल से बंद हो जाते हैं तो ये जहरीला मादा जिस्म में सही तौर से खारिज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर तेज हरारत पैदा हो जाती है। इस हरारत की वजह से जिस्म के सारे अज़ू तप जाते हैं और सही तौर पर काम करना छोड़ देते हैं। जब ये मामला इंतहा पर पहुंच जाता है तो दिमाग को चक्कर आने लगते हैं और आंखों में से आग निकलती हुई महसूस होती है। पूरा बदन दर्द करता है, जोड़ों में अकड़ापन पैदा हो जाता है। इस कैफियत को बुखार कहते हैं। बुखार से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। रोजाना नहाना चाहिए ताकि पसीने वाले मसाम या सुराख बंद ना हो। दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए क्योंकि मुंह के जरिए जरासीम पेट में जाकर बुखार की कैफियत पैदा कर देते हैं। दिन में कई बार कुल्ली करनी चाहिए, खास तौर पर खाना खाने के फौरन बाद। लाजमी तौर पर ब्रश करना चाहिए। टेडी बियर बड़े गौर से डॉक्टर की बातें सुन रहा था क्योंकि इनमें से कई बातें तो मालूम ही नहीं थी। कुछ देर बाद जब नर्स वापस लौटी तो इसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था जिसमें टेडी बियर के लिए दवा थी, जबकि इसके दूसरे हाथ में एक टीका था। टीके को देखकर टेडी बियर के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी और बड़े प्यार से टीका इसके बाजू में लगा दिया।
टीके की चुभन से टेडी बियर की सिसकी निकल गई। वो खौफ के मारे रोने लगा। डॉक्टर ने इसे प्यार से समझाया बुझाया कि टीका लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसे काफी तेज बुखार है जो सिर्फ टीके से ही जल्दी उतर सकता है। नर्स ने टेडी बियर को एक गुब्बारा दिया। गुब्बारा पाकर वो खुश हो गया। नर्स ने इसे कपड़े पहनाए और उंगली से पकड़कर क्लिनिक से बाहर ले आई। बाहर इसके पापा अपनी गाड़ी में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। टेडी बियर ने पापा को देखकर खुशी का इजहार किया। टेडी बियर की दवाएं पापा के हवाले की। टेडी बियर उछलकर गाड़ी में बैठ गया। पापा इसे साथ लेकर घर चले आए। टीके की वजह से और बर वक्त दवा खाने से टेडी बियर का बुखार शाम तक उतर गया। अब वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था, क्योंकि गंदे सब जरासीम टीका लगने की वजह से मर चुके थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।